سے. تو ایک تو وہ ججز تھے کہ جنہوں نے کھلم کھلا آمریت کی حمایت کی. ایک وہ ججز تھے کہ جنہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ بھی چڑھا دیا, اس کا عدالتی قتل بھی کیا. ایک وہ ججز تھے کہ جنہوں نے ہائیبرڈ سسٹم کو پروموٹ کیا اور ماشاء اللہ جو لگتے رہے ان کو جائز قرار دیا اور فوجی آمروں کو آئین میں ترمیم کی اجازت بھی دی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وہ ججز تھے جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے جو سویلین ادارے ہیں, جو سیاسی حکومتیں ہیں, سویلین حکومتیں تھیں, یہ مائک ذرا, جو بھی ہیلو آواز آ رہی, بس یہ بھی کوئی ہائیبرڈ آزادی رائے ہے. کبھی آتی ہے آواز, کبھی نہیں آتی ہے, آ بھی جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی, سمجھ آ بھی جائے تو پھر اس پہ کچھ ہوتا نہیں. اینی وے, تو مختلف قسم کے ادوار کورٹ رپورٹرز کو دیکھنے پڑے اور ہم نے بطور رپورٹر جو ایک چیز مطمع نظر تھی بطور سپریم کورٹ رپورٹر, میں آپ کو بتاؤں کہ میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نمبر 1 لاء کالج ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہمیں ریئل ٹائم میں ریئل ایشوز کے اوپر ریئل لائرز کو سننے کا موقع ملتا ہے اور پھر ہم ایک آئی وٹنس ہوتے ہیں اس تاریخ کے جو ہماری نظروں کے سامنے بن رہی ہوتی ہے یا جس کو ہم خود بطور فرسٹ ڈرافٹس مین آف دا ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بہترین لاء کالج پاکستان میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ لاء کالج ہے جہاں پہ صرف آپ کو بڑے وکیلوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا, بڑے ججوں کو سننے کا موقع ملتا ہے, آپ کو بڑے سیاستدانوں کو سننے کا موقع ملتا ہے. فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی بڑے بڑے سیاستدانوں کو یہاں پیش بھی ہونا پڑا, یہاں بلایا بھی گیا, یہاں لٹکایا بھی گیا, یہاں نکالا بھی گیا, یہاں بحال بھی کیا گیا. تو یہ ایک قسم کا بہت ہی ایک آئیڈیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی ہے, نہ صرف کورٹ رپورٹرز کے لیے بلکہ ہر اس شہری کے لیے جو کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھتا ہے, جو کورٹ کی پروسیڈنگز کو ٹیلی ویژن یا اخبارات میں فالو کرتا ہے. اچھا, اب میں ڈائریکٹلی اگر ٹاپک کی طرف آؤں کہ کورٹ رپورٹرز جو ہیں اور خاص طور پہ سپریم کورٹ رپورٹرز وہ ڈیموکریسی کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ جو جرنلزم ہے یا کورٹ رپورٹنگ ہے اس کا واحد مقصد, پبلک انٹرسٹ تو ڈیفینیٹلی ہے, اس کا واحد مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ایز اے کورٹ رپورٹر ہی از دی واچ مین, ہی از دی, جس کو کیا کہتے ہیں, واچ گارڈ آف ڈیموکریسی. بیکاز ڈیموکریسی ہوگی تو پھر جرنلزم بھی ہوگی, تمام فنڈامنٹل رائٹس بھی اویلیبل ہوں گے. اور وائی سپریم کورٹ؟ بیکاز سپریم کورٹ از دی کورٹ آف لاسٹ ریزورٹ. یہاں پہ اگر فیصلے ہو گئے ایک بار تو پھر ان کے اثرات ہمیں نسلوں تک فیس کرنے پڑتے ہیں. تو یہ وہ کورٹ آف لاسٹ ریزورٹ ہے کہ جہاں پہ اگر سپریم کورٹ کا رپورٹر وہ صرف اور صرف ایک ڈی ایس پی یا ایس ایچ او کی طرح قانون کے پر عمل درآمد یا قانون کی تشریح کے اوپر انحصار کرتے ہوئے لوگوں کے حوالے سے رپورٹنگ کرتا ہے تو وہ کافی نہیں ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا رپورٹر ان دونوں کی سب سے پہلی ترجیح آئین پاکستان ہونا چاہیے اور آئین کے اندر دیے گئے بنیادی حقوق ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارا ڈفرینٹ رول ہے سپریم کورٹ میں. ایک تو حقائق کو بیان کرنا, وہ حقائق جو ایک رپورٹر دیکھتا ہے, اینڈ فارچونیٹلی اب لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے لوگ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر دوسرا ان حقائق کو اس طریقے سے اور اس ترتیب سے بیان کرنا کہ عام شہری کو یہ معلوم ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کو حقائق بتانے کے بعد ان کو یہ سمجھانا بھی کہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے اور ہونا کیا چاہیے تھا, ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کی وجہ سے آج ہم جس حالت میں ہیں یا جس مرحلے میں ہیں اس کا آپس میں کیا تعلق ہے.
تو سپریم کورٹ کا جو رپورٹر ہے اگر وہ آئین اور آئینی حقوق کو ترجیح نہیں دے گا تو پھر ہوگا کیا؟ وہی جیسے کہ آنریبل جج جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ بنگلہ دیش میں جو ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، ذوالفقار علی بھٹو کا جب ٹرائل ہو رہا تھا اس وقت کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت بھی قانون پہ عمل درآمد ہو رہا تھا، اس وقت بھی قانون کے تحت شواہد پیش ہو رہے تھے، اس وقت بھی ججز بڑے سخت سوال جواب کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے وکلاء سے، اور ریئل ٹائم میں ان وکلاء کے جو دلائل تھے یا ان کے جو شواہد تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آج بھی سپریم کورٹ کو کچھ ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے، اور سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو بھی ایسے ہی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج بھی قانون پہ عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے، اور آج بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت قانون کو فالو نہیں کرتی تو اس کے لیے وہ سزا مقرر ہوگی جو شاید کسی اور سیاسی جماعت پہ آج تک اس سیاسی جماعت آج بھی اسی طرح قانون پہ عمل درآمد ہو رہا ہے جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، جس طرح فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، جس طرح جنرل مشرف کے دور میں قانون پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، آج بھی قانون کے مطابق جو ہیں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، فیکٹس کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ مگر ایز اے کورٹ رپورٹر، ایز سپریم کورٹ رپورٹر، میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ اگر ڈیموکریسی کو بچانا ہے تو ہم نے آئین میں دیے گئے بنیادی آئینی حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، بطور کورٹ رپورٹر ہم نے اس کو مختلف زاویوں سے رپورٹ کیا، کیونکہ اگر آپ 25-26 سال ایک عدالت کو کور کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بطور وکیل بھی جانتے ہیں، بطور جج بھی جانتے ہیں، اور پھر ان کے پہلے کیا ان کی رائے ہوتی تھی مختلف معاملات پہ، اور بطور جج ان کی کیا رائے ہے اس سے بھی آپ آگاہ ہوتے ہیں، اور پھر آپ ملک کے عمومی جو ایک سیاسی صورتحال ہے اور جو اسٹیٹ آف ڈیموکریسی ہوتی ہے آپ اس سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں ابھی بھی ایسے معزز ججز صاحبان موجود ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انہی عدالتوں میں ایسے ججز صاحبان موجود ہیں کہ جو شاید بنیادی انسانی حقوق سے ہٹ کے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی حقوق کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں اگر آزاد عدلیہ ہے تو یہاں پہ ایک آزاد خود مختار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو کسی کے نہ تو کنٹرول میں ہے اور نہ کہنے میں آتی ہے۔ تو ان تمام عناصر کو مد نظر رکھ کے ہی سپریم کورٹ کے رپورٹرز نے ججوں کے دیے گئے فیصلے اور سپریم کورٹ کے دیے گئے فیصلوں کو نہ صرف رپورٹ کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کو تجزیہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ایسا کرتے ہوئے جس طرح کبھی کبھی سیاستدان کی زبان پھسل جاتی ہے، ججز کی زبان بھی پھسل جاتی ہے، جس طریقے سے اسی طرح صحافیوں کی زبان بھی پھسل سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ درست بات کی گئی معزز جج جسٹس عطا اللہ صاحب کی طرف سے کہ تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے، ہر قسم کی تنقید ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ نے یہ حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا دباؤ نہیں لیں گے، تو اس کے بعد میرے خیال میں تنقید جیسے بھی الفاظ پر مبنی ہو، جس قسم کی بھی ہو، تو اس کو پھر برداشت کرنا اور اس کا دباؤ نہ لینا یہ آپ کا آئینی فریضہ بھی ہو جاتا ہے۔ مزید میں یہ کہوں گا کہ جو لائیو رپورٹنگ اب ٹیلی ویژن کی شروع ہوئی ہے، اس سے کورٹ رپورٹنگ کو نئے چیلنجز اب فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ رپورٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود براہ راست سب چیزیں سن لیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے رپورٹرز کی چیلنجز کی بات کروں، میرے خیال میں اب ججز اور وکلاء کو بھی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے کچھ صحافی جو چیز نہیں رپورٹ کرتے تھے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ لحاظ تھا، چاہے وہ ضابطۂ اخلاق تھا یا کچھ بھی، اب تو
जजेस जो बात कहते हैं वो बराह रास्त पूरी दुनिया देख भी रही होती है और सुन भी रही होती है। जो जजेस तैयार हो के नहीं आते तो उनको भी लोग देख रहे होते हैं। जो वकला अपने क्लाइंट से फ़ीस लेके बगैर तैयारी के आते हैं, लोग उनको भी देख रहे होते हैं। और जो सहाफ़ी किसी मखसूस एजेंडे के तहत अदालत की कार्रवाई के हवाले से मालूमात को छुपाते हैं, लोग उनको भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इस लाइव रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली आई है। ये जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अदालतों से लाइव टेलीकास्ट की वजह से आई है, दिस इज़ रेवोल्यूशनरी। और इसके असरात हमें कुछ अरसे बाद मालूम होंगे कि इसका असर क्या पड़ा है सोसाइटी के लिए। सबसे बड़ा असर तो यही है कि पहले लोग वो सुनते और समझते थे जो हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर या सहाफ़ी उनको बताते थे। अब लोग और इंटेलिजेंसिया जो चीज़ असल में अदालत में हो रही होती है वो समझ और वो सुन रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स का, जजेस का और वकला का, कि पहले जो किसी किस्म के दबाव में कोई जजेस या वकला होते थे तो वो दबाव लोग बराह रास्त उनके चेहरों पे नहीं देख पाते थे, मगर अब वो दबाव उनके चेहरों पे ज़रूर देख रहे हैं। आखिर में मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने मोअज़्ज़ज़ जजेस से भी और कोर्ट रिपोर्टर्स से भी कि एक जो सबसे बड़ा मसला जो मुझे ज़ाती मुशाहिदे में भी आया है कि हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो कुछ मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों के साथ बहुत करीबी राब्तों में रहते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वो आजकल के राब्ते व्हाट्सएप पे होते हैं या ईमेल पे होते हैं या टेलीफोन पे होते हैं, मगर मेरे ख्याल में जब तक ये राब्ते मुकम्मल तौर पे मुनक़ता नहीं किए जाते उस वक्त तक जजेस जो हैं वो ज़रिया ख़बर बनते रहेंगे। जजेस सहाफ़ियों को एक एजेंडा देते रहेंगे और सहाफ़ी जो हैं जब जजेस के इतने करीब हो जाएंगे तो आप यकीन करें कि फिर सहाफ़ी भी अपना उनको दायरा कार छोड़ना पड़ेगा और लोग सहाफ़ियों को जजेस तक रसाई का एक ज़रिया समझना शुरू हो जाएंगे। तो अगर जजेस मीडिया का दबाव लेते हैं तो तभी सहाफ़ियों के साथ राब्ते इस्टेब्लिश करते हैं। अगर जजेस मीडिया का दबाव नहीं लेंगे तो वो कभी किसी सहाफ़ी को ना तो कोई ख़बर देंगे ना उनसे ख़बर लेंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ कमरा अदालत में अगर कोई ख़बर हुई तो उनसे उनकी ख़बर लेंगे। तो मैं इसी इन चंद मारूज़ात के साथ मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने बड़े अच्छी ये एफ़र्ट की है और आज हमें मुअज़्ज़ज़ जजेस की तरफ से भी और वकला की तरफ से भी हमें बताया जाएगा कि हमने क्या रिपोर्टिंग करनी है या नहीं। और आखिर में क्विकली मैं रिक्वेस्ट करूँगा पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी कि कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, बराए करम अपनी खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस बात का हुकूमतों से मुतालबा ना किया करें कि लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून पहले से मौजूद है। आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी हैं और आप अगर इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा करेंगे तो फिर जो मुल्ज़म होंगे उनको शायद वकील भी कोई नहीं मिलेगा और जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो जिस किस्म के दबाव का शिकार होंगे उसका आपको अंदाज़ा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच।